بہت تاکید لا گیا ہے وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یہی مضبوط دین ہے. تو محترم بھائیو، یہ سب سے پہلی بات تو یہی کہ توحید کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو اس کو ہم سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اب آئیے شہادتین کے بارے میں اور پھر توحید کے بارے میں دوسرے نمبر پہ الصلاۃ. دوسرا رکن ہے الصلاۃ، نماز ہے. صلاۃ کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ڈکشنری معنی دعا کے ہوتے ہیں. محترم بھائی، جتنے بھی الفاظ ہیں، چاہے آپ شہادہ لیجیے، اسلام لیجیے، ایمان لیجیے، احسان لیجیے، جتنے بھی الفاظ دین اسلام کے ہیں، اصطلاحات ہیں، اس کے دو لغوی معنی، دو معنی ہوتے ہیں. ایک لغوی معنی ڈکشنری معنی، ایک شرعی معنی ہوتا ہے. صلاح کا ڈکشنری معنی لغوی معنی دعا کرنے کا ہوتا ہے. صلاح کا مطلب دعا کرنا. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلُّوا عَلَيْكُمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ کے رسول آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، زکوٰۃ وصول کیجئے، اور یہ زکوٰۃ ان کے لیے کیا ہے؟ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، ان کے مان کو، ان کے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اور آپ ان کے حق میں جو دعا کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہت بہتر چیز ہے. تو یہاں إِنَّ صَلَاتَكَ، صلاۃ کا مطلب یہاں پہ دعا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صلاح کا، نماز کا دعا کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے. اب شرعی معنی میں نماز کسے کہتے ہیں، صلاح کس کے کہتے ہیں؟ مخصوص وقتوں میں، مخصوص اوقات میں، مخصوص طریقے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جو بندگی کی جاتی ہے اس کو الصلاۃ کہتے ہیں. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو طریقہ سکھایا ہے، جو اوقات متعین کیے ہیں، ان اوقات کے ساتھ اور ان طریقے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بندگی کی جاتی ہے، اس کو صلاۃ کہتے ہیں. نماز سارے مسلمانوں پر فرض ہے. نماز سارے مسلمانوں پر فرض ہے. اللہ رب العالمین نے کہا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. یہاں پر بہت غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت کہی ہے سورہ نساء آیت نمبر 103، سورہ نساء 103 آیت نمبر میں اللہ نے کہا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر فرض قرار دیے ان کے اوقات کے ساتھ، یعنی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا گیا. اسی طرح وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. سورہ بقرہ کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر، سورہ نساء کے اندر، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر مختلف سورتوں میں اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا فرض حکم دیا ہے. تو نماز قائم کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ہم نے سنا ہے، اس وجہ سے جو ہر مسلمان پر نماز کا ادا کرنا یہ فرض ہے. اور اسی طرح یہ اس کی مقام یہی ہے کہ نماز دوسرا رکن ہے. دوسرا رکن ہے شہادت کے بعد، توحید کے بعد نمبر 2 رکن کیا ہے؟ نماز. تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی طرف اشارہ کیا ہے. اور میرے محترم بھائیوں، نماز ایک ایسی رکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں اندر 2618 حدیث نمبر ہے، اللہ کے رسول نے کہا رأس الامر الاسلام، یہ جو دین ہے یہ دین اسلام ہے. یہ دین جو آپ کو دیا گیا اسلام ہے. وعمودہ الصلاۃ، اور اس کی جو ستونیں ہیں الصلاۃ، یعنی یہ دین یہ ستونوں پر قائم کیا گیا. جیسے کہ یہ جو اسلام ہے یہ ستونوں پر ایسا قائم کیا گیا ہے، ویسے ہی نماز کے اوپر دین قائم کیا گیا ہے. مطلب اگر کوئی نماز کو قائم نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، وہ اپنے دین کو اپنے زندگی میں لاگو نہیں کر رہا ہے اور اپنے دین پر عمل نہیں کر رہا ہے. اس حدیث کی بنیاد پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جو بھی مجلس میں شورائیت میں یا جن کو بھی کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، یا کسی کو امارت امیر بناتے ہیں، کسی گورنر بناتے ہیں، کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، تو سب سے پہلے اس بندے کی نماز کا جائزہ لیتے ہیں. اس کی نماز کے لیے حالت کیسی ہے، کیفیت کیسی ہے.
اگر نماز کی پابندی اگر ہے تو ان کو الحمدللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ذمہ داری دیتے ہیں. اگر نماز کے اندر ان کے اندر پختگی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیتے. گویا کہ نماز بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ بین المشرک والکفر والبر، یعنی ایک آدمی، ایک کافر اور ایک مومن، ان کے اندر جو تفریق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے ترک الصلاۃ. اللہ اکبر. اتنی بات سمجھنا ہے. اس نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے کہ ایک مشرک، کافر، مسلمان میں ہونے کے جو فرق ہے ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے. کہ نماز چھوڑنے والا مومن مسلمان ہو نہیں سکتا. نماز کو چھوڑنے والا، نماز کی پابندی نہیں کرنے والا، یعنی ہر دن میں، ہر دن رات میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ضروری ہے. نماز قائم کرنا، یہاں یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ یقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کا ہے. نماز کو قائم کرنا. نماز کو قائم کرنے کے مطلب کیا ہے؟ نماز کو 5 وقت کی نمازیں پابندی سے ہر دن پڑھنا ہے. 4 نمازیں، 3 نمازیں، جمعہ نعوذ باللہ، ایسے لوگ جو ہے اسلام سے خارج ہے، اسلام نہیں ہوتا ہے. اسلام کی نماز کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا الصلاۃ، نماز کے بارے میں لیا جائے گا. محترم بھائی غور سے سنیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین عبادات میں سے سب سے پہلے جو حساب لیں گے وہ نماز، الصلاۃ، نماز کے بارے میں لیے جائیں گے. کہا وما صلحت صلح العباد كله، اگر وہ وما صلح صلح العمل الصالح، کہ اگر وہ نماز اگر صحیح سلامت ہے تو سارے عمل ان کے لیے صحیح سلامت ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ نماز کے اندر ہی خراب ہے، نماز کے اندر ہی ان کے فساد ہے، نماز صحیح ادا نہیں کرتا، اللہ کے رسول کے مطابق ادا نہیں کرتا، تو فسد سائر عمل، باقی تمام اعمال کے ضائع رائے گا ہوگا. تو نماز کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. 23 سورہ مومنون میں اللہ نے کہا کہ مومن کامیاب ہو گئے. قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. کون ہے؟ سب سے پہلے صفت اللہ نے کیا؟ اپنے نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے. یہاں سے اپنی موضوع شروع ہوتا ہے کہ نماز کا ظاہری اور باطنی دونوں کا لحاظ رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ باطنی طرف اشارہ کیا ہے. خشوع و خضوع کا ہونا نماز کے لیے ضروری ہے. نماز کا روح ہے، نماز کا مقصد ہے، نماز اسی کو کہتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. وہی آدمی، وہی نماز ہے اور وہی نمازی انشاءاللہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کے اندر، اس آیت کے اندر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین عن اللغو معرضون الذین هم بالزکاۃ فاعلون. اس طرح ایک کے بعد اس طرح اعمال ذکر کیے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے، لغوی باتوں سے دور رہتے اور اپنے زکوٰۃ ادا کرتے، اپنے دل کو پاک رکھتے. اس طرح آخر میں بھی الذین هم علی صلاتهم یحافظون، آخر اسی کے اندر صفت بیان کیے ہیں کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس میں نجات کا، کامیابی کا ضامن جو اعلان کیا خوشخبری نمازوں کے ساتھ. سب سے پہلے صفت نماز کی ہے، آخری صفت بھی نماز سے شروع کیا ہے اور کہا اولئک هم الوارثون وارثون الفردوس. اتنے نہیں بلکہ یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. تو محترم بھائیو، اس طرح اللہ رب العالمین نے نماز کی اہمیت رکھی ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کے لیے کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما یصلی، کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا اسی طرح نماز پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو. اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز ادا کیے ہیں بلکہ امت کو سکھائے ہیں اسی طرح ہم کو لینا ہے، دین وہیں سے لینا ہے. اور میرے محترم بھائیو، آپ حدیث کتب حدیث اٹھائیں گے، حدیث کی جتنے بھی کتابیں اٹھائیں گے سبحان اللہ
آپ کو اس نماز کے جو سب سے زیادہ راویوں سے نماز کا طریقہ آپ کو ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جبریل امین نماز کا فرض ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج جب گئے تھے یعنی مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لا کر دیا گیا. اس سے اس کا مقام نماز کا مقام آپ کو معلوم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے. الحمدللہ وہاں 50 نمازوں کو فرض قرار دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت یا آپ کی جو ہے اصلاح سے آپ کے 5 نمازیں باقی رہ جاتے. گویا کہ 5 وقت کی نماز کی پابند کرنے والوں کتنے نمازوں کی ثواب ملتا؟ 50 نماز. یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے. امت مسلمہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی خصوصیت ہے. سبحان اللہ. وہ کم عمل کرتے زیادہ اجر پاتے. رمضان کے اندر لیلۃ القدر کا 80 سال کا 1000 مہینوں سے بہتر ثواب چند گھنٹوں میں آپ کو ملتے. اسی طرح 5 نمازیں بھی ہیں مگر آپ کو 50 نماز پڑھنے کے برابر. تو بہرحال اس طرح اللہ رب العالمین نے نماز کی بڑی اہمیت رکھا ہے اور یہ نماز قابل قبول ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ ایک بندے کو ایسا قیامت کے دن لایا جائے گا وہ 70 سال 80 سال نماز پڑھتے ہیں مگر اس کی نماز اس کے اوپر مار دی جاتی ہے. اس کی نمازیں اس کے اوپر مار دی جاتی ہے مطلب قبول نہیں کیا جائے گا, رد کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں. آپ سوچیں 70 سال 80 سال تک زندگی بھر اس کی نماز پڑھا انہوں نے مگر اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں, اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر مجھے بتلایا ہے کہ اگر اس کی رکوع اگر برابر ہوتی تو سجدہ برابر نہیں ہوتا, سجدہ اگر برابر تو رکوع صحیح نہیں ہوتا. تو مطلب ہے کہ رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہمیں رکوع کرنے کا سجدہ کرنے کا مکمل نماز کا طریقہ جو سکھایا ہے اسی انداز میں ہم کو پڑھنا ضروری ہے. انشاءاللہ مختصر باتیں ہیں. اب انشاءاللہ میں پریکٹیکلی ایک بار جو ہے نماز کیسے ادا کیا جاتا ہے بتاتا ہوں. اس کے بعد عام غلطیاں جو مصلی جو کرتے ہیں جو جنرل جو غلطیاں جو ہوتے ہیں اس کی طرف نشاندہی کر کے انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سے 10 منٹ جو ہے سوال جواب کا وقت دے دوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے بات تو میرے بھائیوں اس کی تفصیلات ہیں, اس کے ارکان ہیں, اس کے واجبات ہے, اس کی شروط ہے. تو اب یہ یہاں ضروری نہیں ہے کہ ساری چیز آنے سے 1 آدھا گھنٹہ ہے. اصل حقیقت تو یہی ہے کہ آپ کو دن بھر کا ایسا ورکشاپ ہونا چاہیے اور آگے مستقبل میں انشاءاللہ اس کی ترتیب بھی انشاءاللہ عقیدے کا بھی انشاءاللہ ورکشاپ ہوگا. بہت سے لوگ کلمہ کا معنی نہیں جانتے, کلمے کا معنی بھی نہیں جانتے. تو اس طرح انشاءاللہ آگے فیوچر میں انشاءاللہ یہ سارے ورکشاپ کا اور وہ بھی مختصر 1 گھنٹے کے اندر تو ساری چیزیں لانا مشکل ہوتا ہے, خاص کر جو بولنے والے کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آگے چل کر ساری چیزیں آئیں گی. ڈائریکٹ جو ہے انشاءاللہ نماز کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے بتاؤں گا. پھر عام غلطیاں جو ہوتی ہیں اس کی سلسلہ انشاءاللہ تذکرہ کر کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے کہ جب آپ انشاءاللہ وضو سے فارغ ہو کر آتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نیت ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نیت ہے. اس میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت کیا ہے؟ دل کا ارادے کا نام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نیت جو ہے دل میں جو خیال ہوتا ہے جو ارادہ ہوتا ہے اسی کا نام نیت ہے. زبان سے الفاظ اللہ کے رسول نے خاص طور نماز کے بارے میں کہیں آپ نے نہیں کہا. مطلب ہے کہ آپ جو ہے مسجد سے گھر سے وضو سے فارغ ہو کر مسجد کو آ رہے ہیں, جو وقت ہے آپ دل میں ارادہ رکھتے ہیں کہ عصر ہے, ظہر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, یہ فرض جماعت کے ساتھ ہے یا تنہا پڑھ رہے ہیں یا آپ جو ہے 2 رکعت چھٹی ہوئی ہے اس کے پڑھیں, جو کچھ آپ دل میں ارادہ کرتے ہیں وہی نیت ہے. تو آپ جو ہے نیت کر لیتے ہیں بس دل میں آپ ارادہ کر لیتے ہیں بس. اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ سب سے پہلے قبلہ رخ ہو کرنا. قبلہ رخ ہو کے آپ جو ہے رکوع باندھنا ہے اور وہ ہے رکعت باندھنا ہے, نماز شروع کرنا ہے. وہی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جب جماعت کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو وہ تکبیر تحریمہ یعنی مطلب ہے نماز کے حالت میں ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو باہر خارج سلامی کرتے. تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے وہ سارے چیزیں حرام ہوتی ہیں جو جنرل حلال ہے. مطلب نماز میں جب آئیں گے تو آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے, ہنس سکتے, نہ دیکھ سکتے, اس طرح. اس لیے کہ اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. پھر اللہ اکبر. اب یہ سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی باری. اللہ اکبر کر کے اپنا ہاتھ اٹھانا ہے. تو یہ ہاتھ اٹھانے کی جو چیزیں حدیث کے اندر آیا ہے سب سے پہلے بات تو یہ نا ہماری پورے جو انگلیاں ہیں اوپر کی طرف ہے, اس طرح رہنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کندھوں کے برابر ہونا.
کندھوں کے برابر ہونا ہے یا اس طرح، یعنی جو کان ہے اس کے برابر ہے نا، اللہ اکبر یا اللہ اکبر اس کے برابر آپ اٹھانا ہے۔ اب یہاں پہ عام غلطی ہے ایسی کر لیتے کچھ لوگ ایسا اٹھاتے ایسا، تو اس میں جو بچپن سے جس کو جیسے عادت ہے وہ اللہ، اور کچھ تو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کر کے ایک بار ہاتھ لے کر سامان، تو وہ بعد میں نہیں بول سکتا ایسی چیزیں ہیں، اب جانتے عادت ہوتی پہلے سے اس کو عادت کرنے کا، اب ایسا تو یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے، سجی ہونا چاہیے، آپ آتے ایسے کرتے تو یہ سب چیزیں آپ چیک کر لیجیے، بس میں یہ صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں، سب غلطیاں جو ہوتی ہے اس کو بھی اصلاح کر لیجیے، بس آپ جو ہے نا اللہ اکبر اس طرح کہنا چاہیے، اللہ اکبر کر کر آپ کا ہاتھ باندھنا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، ابن خزیمہ کا حدیث ہے اور دیگر احادیث کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، سنے نا کیسے ہاتھ باندھتے تھے، اس کے 3 شکل ہے، ایک جو ہے سب سے پہلی بات ہے یہاں ہاتھ پر ہاتھ، یہ جو ہاتھ ہے اس کے اوپر ہاتھ باندھنے کا ہے، یہ ایک طریقہ ہے، دوسرا ہے کہ آپ اس پر ہاتھ باندھ کے یہاں کو ہاتھ باندھنا ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے، اس طرح اس کو پکڑ کے ریسٹ بھی بولتے ہیں ریسٹ، یہاں اس کو پکڑ کے آپ اس طرح ہاتھ باندھنا ہے، اور تیسرا ذراعاً بذراع، یعنی یہ پورا مکمل ہاتھ پر اس طرح رکھنا ہے۔ دیکھیے آپ میرے ہاتھ کیسا دیکھیے غور کیجیے، تو کچھ لوگ ایسا باندھتے ہیں، نہیں دیکھیے ایسا کسی کو سامنے آپ عموماً ایسا لوگ ایسا ٹھہرتے ہیں نا، ایسا نہیں، ذراعاً بذراع ٹھیک ہے، 3 شکل اللہ اکبر اس طرح 3 طرح آپ یہاں باندھنا ہے، اور یہاں سینہ صدر جو کہا گیا ہے، صدر یہی ہوتا ہے، صدر کا جو چیز ہوتا ہے یہاں تک ہوتا ہے، سمجھے نا، بالکل یہاں ایسا باندھنا بھی غلط ہے، بالکل ایسا پیٹ کے اوپر باندھنا بھی غلط ہے، کچھ ہوتا ہے ایسے باندھ، تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں، تھوڑا اس کے سنجیدگی لانا چاہیے، کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں اور 5 وقت نماز ہے اور نماز بہت اہم ہے، اور یہی صحیح رہیں گے تو سارے اعمال صحیح رہیں گے، تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور نماز کا جو ہے نا سنجید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی سستی نہیں کرنا چاہیے یا کوئی چیز نہیں چلنا چاہیے، تو اس طرح رکعتیں سے باندھنا چاہیے، اور اس کے بعد افتتاح، صلاۃ الافتتاح پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بھی الحمدللہ 4 دعائیں 5 دعائیں منقول ہیں، ثابت ہیں، زیادہ تو کیا پڑھتے ہیں اللہم باعث بین پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اور اس میں اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ اور سبحان بکرۃ وصیلہ، یہ بھی دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ بھی دعا ہے، اس طرح کی الحمدللہ اور کئی دعائیں ہیں، اس میں سے جو ہم کو دعائیں الحمدللہ سیکھے ہیں اور سیکھنا بھی چاہیے، ایک دو صوبے پر یا ایک دو دعاؤں پر اکتفا نہ کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ ایک کچھ دعا میں سبحان اللہ ایک معنی مطلب ہوتا ہے، سبحان اللہ سمجھ رہے نا، اور اس میں اگر گفتگو کیے جائیں گے تو اللہم باعث بین ہمارے گناہوں کے التجا ہے سب سے پہلے، تو اللہم باعث بین، اللہ ہمارے گناہوں کو مشرق و مغرب میں جتنا فاصلہ ہے اللہ مجھے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے، اس طرح کی دعائیں، تو بہرحال آپ سب سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے اور آپ جو ہے نا ہاتھ باندھیں گے، سینے پر ہاتھ باندھیں گے اور افتتاح پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ کریں گے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، مکمل پڑھ سکتے ہیں آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ پڑھ سکتے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی نماز ہو، کوئی ایسا نماز نہیں ہے جس میں سورۃ فاتحہ نہ ہو، ہے کوئی ایسا نہیں، ہر نماز میں وہ فرض ہو یا وتر ہو یا تہجد، کوئی بھی نماز ہو سورۃ فاتحہ دونوں کو بھی پڑھنا ہے، امام کو صاحب کو بھی پڑھنا ہے، پیچھے مقتدی کو پڑھنا ہے، لا صلاۃ لمن تقرأ بفاتحہ الکتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فاتحہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے فاتحہ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے، لا صلاۃ کا لا صلاۃ کا مطلب ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتا ہے، تو کوئی کہ اس میں یہ کرنا ہے، اور یہی جو سب سے پہلے جب قیام کرتے ہیں اس کو قیام کرتے ہیں، جو ہم کھڑے ہوتے ہیں نا اس کو قیام کہتے ہیں، اور یہ یہی سے شروع ہوتا ہے کہ یہ نماز کا رکن ہے، نماز کا سب سے پہلے رکن کیا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کرنا، اور قیام میں ہم کیا کرتے ہیں، ثنا پڑھتے، سورۃ فاتحہ پڑھتے اور سورہ ہم ادا کرتے، اور جب سے آپ نماز شروع کیے ہیں، جب آپ اللہ اکبر کر کے نماز شروع کیے ہیں تو آپ کے نظر سجدے کی جگہ ہونا چاہیے، آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ مربوط ہونا چاہیے، مربوط ہونا چاہیے، وہاں سے آپ کی نظر نہیں ہٹنا چاہیے،
آپ قیام کی حالت میں ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، رکوع سے آپ پھر سر اٹھا رہے ہیں، سمی اللہ لمن حمدہ اس میں جا رہے ہیں، پھر جو ہے سجدے میں جا رہے ہیں، آپ اپنی جو حالات بدل رہے ہیں، قیام سے رکوع میں، رکوع سے پھر قیام میں، قیام سے سجدے میں، ہر حال میں آپ کے نظر وہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ عموماً غلطی کیا ہوتی ہے وہاں پہ؟ نظر وہاں اکثر نہیں رکھتے، نظر وہاں نہیں رکھتے، اور خصوصاً رکوع میں جب جائیں گے تو وہ اکثر لوگ اپنے پیروں کو دیکھتے ہیں، دوسرے کے پیروں کو دیکھتے ہیں، ایسا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا اللہ اکبر کہتے ہی آپ کی نظر وہی ہونا چاہیے، آپ کے ادھر کون بیٹھے ادھر کون کچھ نہیں، سب سے پہلے ہی ہونا ہے، یہی چیز ہوتی ہے۔ قیام ہی میں آپ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ وقوموا للہ قانتین حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ رب نے کہا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، صلاۃ الوسطی اثر نماز کی، وقوموا للہ قانتین، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے باادب ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ ڈرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، ایک مومن کے لیے سرزمین پر، اس پوری کائنات میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ شرف دیا، عزت دیا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے باادب کھڑے ہونے کے لیے۔ یہ نماز کوئی ایسی نہیں ہے، نماز میں اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کا، کیا یہ اللہ رب العالمین سے کلام ہے۔ ایک مومن مسلمان ہر وقت 5 وقت اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کے رسول پر پڑھنا، میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا گیا نا، قسمت الصلاۃ، یہاں یہ ہے سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا ہے، قسمت الصلاۃ بین عبدی و بینی، میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نے سورہ فاتحہ تقسیم کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندہ میں نے تعریف کی ہے۔ میرے محترم بھائی، اس طرح یہ ملحوظ رکھنا چاہیے، سب سے پہلے یہ چیز ہونا چاہیے، خارج صلاح نماز جب آ گیا تو پھر آپ خشوع و خضوع کو اپنے اندر لانا چاہیے، لانا چاہیے۔ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان ہوتی تو ان کے چہرہ بدل جاتے تھے، ان کا چہرہ بدل جاتے تھے، ایسا ہوتا تھا کہ مطلب اس پر کچھ وزن ہے یا کچھ چیزیں، مطلب بہت پریشان ہیں۔ لوگ پوچھتے تھے کیا بات ہے، کیوں ایسا ہوتے ہیں کہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت ہوا کیسے جو ہے بس ایسے ہی شکر ویسے لے جائے، یعنی رب کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ احساس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے قیامت کے نمبر رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ خوف دلانے والے نماز وہ یاد کریں گے تو یہاں ہوگا۔ اسی لیے نماز کی پابندی اگر کریں گے، اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہونے کا جو خوف رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہاں ہمارے لیے آسان ہوگا، آسان ہوگا۔ نماز اس کی پریکٹس کرتے ہیں، یہ دل میں دماغ میں رہنا چاہیے، جب آپ کو رہے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کے اندر نہیں ہوگی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھے تھے ایک بندہ، تو عموماً ہوتا کیا ہے، ایسا نماز کا اللہ اکبر بولتے ہی اب میں دیکھتا ہوں بھی صحیح ہے نا، میرا جیب میں چابی ہے نا، تھوڑی دیر یاد آتا، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر میں ایسا کرتے، یہ سب چیزیں ہوتی ہے نا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا ایک بندے کو ایسے ہی سیم نماز رکعت پڑھتے ہی وہ اپنی ٹوپی درست کر رہا ہے، گاڑی بھی درست کر رہا ہے، تو کہا اذا خشعت القلب، اگر اس کی دل کے اندر خشعت ہوتی، خشع الاسائر، کہ اگر اس کے دل خشیت ہوتی تو اس کے اعضاء بھی خشیت ہوتی، مطلب حرکت نہیں کرتی۔ تو خشوع و خضوع کا مرکز دل میں ہونا چاہیے، اور ہمارے یہ چیز نہیں ہوتی، ہماری عادت ہو گیا، عادت کیا ہو گیا، ہر چیز یہ سب خارج صلاح نماز سے پہلے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سورہ اعراف کے اندر، مسجد کو آتے ہیں تو مسجد کے آنے سے پہلے زیب و زینت، کیونکہ صحیح پہننا، جبے پہننا، صحیح پہننا، سب نماز سے نماز کے آنے کے بعد پھر یہ درست کرنا، یہ درست کرنا، تھوڑا سا کر لینا، یہ سب چیزیں بات نہیں، سب نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ یہ سب اپنے خشوع کو ختم کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، خشوع کو نہیں کرنا چاہیے، یہ سب چیز خشوع کرنا ختم کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے رکعت باندھنے کے بعد آپ کی نظر وہی ہونا چاہیے اور سورہ فاتحہ دیگر سورہ پڑھنا چاہیے۔ رکوع اللہ اکبر، اسی طرح پھر اللہ اکبر کہیں گے، یہ رکوع بھی واجب ارکان میں سے، تو اللہ اکبر کہتے رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جاتے ہو جو نا اپنے پورے پیر سیدھا رہنا چاہیے اور گھٹنوں کی طرف پکڑنا چاہیے سر، اس طرح اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے۔ اب عموماً کچھ لوگ وہ عمر کے تقاضا کچھ لوگوں کو سیدھا نہیں ہو تو الگ بات ہے، مگر عام طور پر اپنے پیر بالکل ایسے صاف سیدھا رکھنا چاہیے، سیدھا رکھنا چاہیے، اور ہمارا ہاتھ بالکل سیدھا رہنا چاہیے، سیدھا رہنا چاہیے، ایسا نہیں رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسا رکھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں رکھنا، اور بالکل ایسا رہنا، اور آپ کی نظر وہیں رہنا ہے، سجدے کی جگہ رہنا ہے، اور ہمارا جو پیٹھ ہے بالکل فلیٹ سیدھا رہنا چاہیے۔
ایسا جھکاؤ بھی نہیں رہنا, ایسا بھی نہیں رہنا, سر اٹھا ہوا نہیں رہنا, بالکل سر جھکا ہوا نہیں رہنا. اور یہ ایسا جھکیں گے تو پھر آپ یہاں پہ اس پر اثر پڑے گا, نہیں بالکل اسٹریٹ رہنا چاہیے. اور سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جب آپ رکعت باندھتے تو سب سے پہلے آپ کا جو ہیڈ ہے اتنے ہی رکھنا چاہیے. عموماً ہمارے پاس لوگوں کا عادت ہے ایسے بات تھوڑا پھیلا, اور کچھ لوگ ہمارے نوز میں جو کامنٹ کرتے ہیں دیگر جماعت ہے اسی کو بولے کیا پہاڑ ٹائپ کے بیٹھے گا, آپ ایسا کرتے ہوتے نہیں کرنا چاہیے, مناسب نہیں. آپ جب آپ دیکھیں مجھے ایسا پڑھتے ہوئے کیسا دکھتا, آپ کو دیکھیے آپ میرا کیسا دکھ رہا, اچھا دکھ رہا, اچھا دکھتا ہے. یہ سب خلاف ہے, پیر بھی زیادہ نہیں پھیلانا چاہیے. آپ جب پیر پھیلائیں گے کیا سب بندہ گنا, ہماری غلطی سب سے بڑی غلطی ہے, ہمارے صف سیدھی نہیں ہوتی. نماز سے پہلے اللہ کے رسول صف کے بارے میں بڑی تاکید کیا. معلوم ہے صف درستی میں فرشتوں کی دعائیں, صف جو ہے بند کرنے سے, صف باندھنے سے اللہ تعالیٰ نفرت پیدا کرتا, نفرت دور کرتا, عداوتیں دور کرتے دلوں کے اندر. کہاں ہماری ٹھنڈا ملتا کے پاس وہ بھی آپ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی شیطان نماز ملا. دیکھیں نماز کے بعد آ کر دیکھیں کیا ہوتا ہے, آخری انگلی چھوٹی انگلی ملا دیں بس. اچھا ایک کو بھیجاؤں کیا سب نہیں آپ آئیے شرما سب اس طرح بننا چاہیے. دیکھیے کندھے سے کندھا ملنا ہمارا, اور اس طرح یہ بوٹا دیکھیے اس طرح, یہ اصل ہے, یہ جو ہے نا یہ ملنا چاہیے, یہ اصل ہے. یہ دیکھیں گے, یہ نہیں دیکھنا ہے آپ کو. تم جاؤ انہوں بھی آتے انہوں بھی آواز شیخ کے بعد آخری انگلی کا ملنا نہیں ہے اصل, اصل کا یہ نہیں ملنا ہے, یہ اصل ہے. سب ایسا ملنا چاہیے اللہ کے لیے. دیکھیے کوئی ایسا بندہ ہمارے مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے, دیکھیے ایسا ہونا چاہیے بس. اللہ رب العالمین سورہ صف کے اندر کا ہے کیا ہے, افسوس کا, یعنی سیسا پگھلا ہے دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. دیکھو اس طرح. اب اس میں سے کوئی آدمی گزر سکتا ہے, دیکھیے آپ اس میں سے کوئی گیپ آپ نظر آ رہا, آپ دیکھیے کوئی چیز انسان گزرتا دیکھیے آپ. اب یہ اصل ایسا ہونا چاہیے. عموماً آپ کیسے کرتے ہیں, ایسے ایسے دیکھیے نکل بندی. اب دیکھیے کتنے گیپ دیکھیے اللہ, اب غور کیجیے کتنے گیپ ہے, کتنے گیپ ہے. اور کبھی کچھ میرے نہیں بتا رہا, کیسا رہنے سے پیر درد کرتا ہے. معلوم ہے پیر جو ہے آپ کے کھینچ سے آتا, کیا کرتا ہوں بول کر اس کو ایسا کر لیں. اب دیکھو ادھر یہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہونا. اچھا کوئی ورزش ہونا ہے نہیں بھائی, یہ ہمارے بھائی ہے, دینی بھائی ہے, اور دینی بھائی کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہا ہے سب ایسے بننا چاہیے. کیوں کیا سمجھتے ہیں وہ پورا آواز پڑ گیا نہیں, وہ گانا ہے نا, لیکن چھپر کے بعد چھوڑ گیا نا, یہاں یہ کو نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں اللہ کے بندے, اللہ کے رسول نے کہا ہے سب ایسے بننا. ویسے نہ بننے سے ہمارے آج اختلافات نہیں ہو رہا, ایک دوسرے کے سامنے نہیں رہتے. تو میرے محترم بھائیوں اس طرح صحیح چیزیں یہ ہے. دیکھو ایڈی سے ایڈی ملنا اور کندھے سے کندھے ملا, الحمدللہ. اور نمازی ہم کو مشکل ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے آپ کو بولے. اور تو آئیے کوئی تکلیف نہیں ہوتا, دیکھیے آپ تکلیف نہیں ہوتا, تکلیف نہیں ہوتا آپ کو. دیکھیے تکلیف بالکل نہیں ہوتا. دیکھیے میرا ہائٹ کے حساب سے دیکھیے میں ایسے رکھا پیر, اور پیر تکلیف کب ہوتا, تھوڑا سا میں سب پیر پھیلاتا ہوں نا تو پھر سوری نا. تو انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ ہماری سب ایسے ہونی چاہیے, سب ایسے ہونے چاہیے ہمیشہ. ایک دو دن نہیں, ایک دو دن نہیں, کہیں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ساتھی کو لینا چاہیے. کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا قرآن سے, اہتمام کرتے لوگ, تو ان کو ایسا دیکھ دو دل میں بولتے ہیں ایسا پتہ نہیں کرنا چاہیے. وہ چاہ رہا ہے کہ سنت پر یاد دلا رہا ہے تو کمپرومائز کرنا اور ہم ساتھ دینا چاہیے. تو یہ صفوں کے بارے میں بہت اہم چیز ہے, اور یہ بہت ضروری ہے صفوں کی درستگی. تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے, کس طرح بننا چاہیے سر ہے نا. تو بالکل ایسا آپ کو پیر کو پھیلانا نہیں ہے, پیر کو نہیں پھیلانا, زیادہ نہیں پھیلانا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں بتایا. اور بالکل ایسا بھی نہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے. یہ دو چیزیں دیکھیے, اس کا افراط تفریط بولتے, زیادہ بھی نہیں کرے کم بھی نہیں کرے, ایسے بتائے گا ویسے من کر یہ سکون ہے بس, خبر ہے نا. اچھا ہمارے دوسرے کوئی ایسے بنتے کوئی پیر نہیں لگا تو اس کو پیچھا کرتے, کوئی پیر نہیں لگا تھا تو ہم اس کو اس کے واسطے یوں کرتے, پھر وہ کرنا آنے کا. کوئی نہیں لگا رہا یہ سب جو ہے نماز سے پہلے ہی شروع ہونا ہے. نماز سے پہلے جو ہوتے ہیں نا سب بستی اسی لیے کرتے ہیں, سب بندی اسی لیے ہوتی نا, نماز سے ہوتے ہی سب ہونا چاہیے. اس کے اہتمام ہر ایک کو کرنا چاہیے, تب پابندی ہونا چاہیے. فرشتوں کی دعا ہے, فرشتے کی دعا ہے, سبحان اللہ. تو اس طرح یہ سب سے پہلے چاہیے. رکوع جو ہے اس طرح رکوع کرنا چاہیے, اور رکوع کرنے بس وہی ہے نا, کوئی بھی چیز بھی رکھے تو بالکل ہمارے میری پیٹ جو ہے نا
چیز کو رکھیں تو بھی وہ گر نہیں جاتا. اس طرح رہنا چاہیے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار. یہ بھی ہے کہ اس میں کم سے کم 3 بار ہے. تو سمجھ لے کہ 3 بار سے زیادہ نہیں پڑھنا. نہیں, یہ کم سے کم 3 بار ہی پڑھنا ہے. کم سے کم مطلب 3 بار سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. 5 7 کم سے کم 3 ہے, 3 سے 5 7 9 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح آپ جو رکوع کرنا ہے, رکوع سے پھر سمیع اللہ لمن حمدہ آپ کی نظر میں یہ رہنا چاہیے. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس طرح دعا پڑھنا چاہیے. یہ جو ہاتھ باندھتے کچھ لوگ, یہ صحابہ کچھ عمل ہے. عموماً ہمارے پاس اس کا رواج نہیں ہے. صحابہ عرب کے اندر کچھ صحابہ کے عمل کر کے وہ جو ہے نا سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد جو ہے نا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا مبارکا فیہ ہاتھ باندھ کے دعا پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ صحابہ کے عمل ہے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام حدیثوں میں اس کی غلطی نہ ہوتی. تو بہرحال اس طرح آپ قیام کیے, رکوع کیے, پھر قیام سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ کے آپ سجدے میں جانا. اب اس کو سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے ہمارے گھٹنے ٹیکنا ہے, ہاتھ رکھنا ہے. سب سے پہلے کیا رکھنا ہے؟ ہاتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ بھی اس طرح ہاتھ رکھنا ہے اور جو ہے سجدہ کرنا ہے. اور یہ کتنے اعضاء ہیں؟ 7 اعضاء ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہمارا پیشانی ہے, اس کے بعد ناک بھی ہے, اور 2 ہاتھ بھی ہیں, اور 2 گھٹنے بھی ہیں, اور 2 پیر. یہ رکھنا چاہیے. سجدے کرنے کے وقت کیسے کرنا چاہیے؟ یہاں بھی دیکھیے, اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو یہ جو ہاتھ ہے یہ کندھے کے برابر رکھنا چاہیے. بالکل ایسا بالکل نیچے نہیں رکھنا, یا کچھ لوگ ایسا رکھ لیتے بس منہ چھپا لیتے ہیں, یا ایسا رکھ لیتے نہیں, بالکل نہیں. ایک کندھے کے برابر میں ایسے رکھنا. اور اس میں بھی ہے 2 طرح کے عمل ہے. یہ جو ہے نا مل کر رہنا چاہیے. آپ دیکھیے یہ پیر جو ہے 2 مل کر رہنا چاہیے. یہ جو میرے پیر کی انگلیاں ہیں اس طرف ایسے رہنا چاہیے, اور دیکھیے اس طرح رہنا چاہیے. ناک بھی پیشانی بھی زمین کو لگے رہنا چاہیے. ہے نا, پیشانی کو لگنا چاہیے, پیشانی کو لگنا چاہیے. دیکھیے اس طرح یہ کندھوں کے برابر ہاتھ رہنا چاہیے, اور یہ میرے پیر ملا ہوا, اور میرے پیر کی انگلیاں پورے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اس طرح ناک کو بالکل ایسا زمین میں رکھنے لگنا بھی نہیں, خالی لگانا ہے.